شہاب الدین سروردی عارف المحروم میں اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف اور راز و نیاز کو بیان کرتے ہوئے حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فکر اور فقیری میں منشاء الہی شامل ہوتی ہے۔ فقیری کے دوران مجاہدے کاٹ کر وہ صاحب کرامت بن جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک عورت تھی جو غوث الاعظم کی شان کو نہیں جانتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ ولی کامل بھی ہیں اور ولی وقت کے بھی ہیں اور ولیوں کے سردار بھی ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ ایک بار اس نے حضرت غوث الاعظم کے بارے میں سنا کہ آپ ولی بھی ہیں اور ولی کامل بھی ہیں۔ آپ مستجابات دعویٰ بھی ہیں کہ جو بھی دعا آپ کے منہ سے مبارک سے نکلتی ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، یعنی ادھر دعا کی ادھر قبول ہو گئی۔ آپ کی صحبت میں ہر کوئی فیض حاصل کرتا ہے اور ہر کوئی برکتیں لے کر اٹھتا ہے۔ آپ کی صحبت میں کوئی بھی شخص ولی بن جاتا ہے اور کوئی بھی آپ کی صحبت سے خالی نہیں لوٹتا۔ اسی وجہ سے آپ کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے، یعنی امداد کرنے والا، امداد کو پہنچنے والا، اللہ کے حکم سے مدد کرنے والا۔ وہ یہ باتیں سن کر حضرت غوث الاعظم کا گرویدہ ہو گیا اور گھر آ کر ماں سے کہنے لگا کہ ایک بزرگ ولی بھی ہیں اور ولی کامل بھی ہیں اور ساری دنیا ان سے فیض پا رہی ہے، میں بھی ان سے فیض کا خواہشمند ہوں، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ مجھے ان کی صحبت میں دے دو تاکہ میں بھی ان سے وہی فیض حاصل کر سکوں جو دوسرے لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ عورت نے بیٹے کا ارادہ سنا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت اپنے لڑکے کو لے کر حضرت غوث الاعظم کی خدمت میں پیش ہوئی اور عرض کیا کہ حضرت میرے بیٹے نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور اس کو آپ سے عقیدت ہو گئی ہے اور یہ آپ کو بہت مانتا ہے اور بہت چاہتا ہے، لہذا میں اس کے شوق کی وجہ سے اس کو آپ کے قبضے میں دیتی ہوں اور میں اس کو اپنے حقوق سے دستبردار کرتی ہوں۔ یہ سن کر غوث الاعظم مسکرانے لگے اور لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ عورت اپنے بیٹے کو دے کر واپس تو آ گئی، لیکن ماں کی ممتا کب تک خاموش رہ سکتی؟ اندر بار بار ابال کھاتا اور دل میں بیٹے کو ملنے کی خواہش ٹھاٹھے مارنے لگتی۔ اگرچہ علوم دین اور بزرگ کی صحبت کے لیے بیٹے کو چھوڑ آئی تھی، لیکن دل بے چین تھا کہ بچہ کس حال میں ہوگا، محفوظ ہاتھوں میں بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ممتا تڑپی اور بیٹے کو ملنے پہنچ گئی۔ بیٹے کو ملی تو بیٹے کو دیکھ کر سسک گئی، بلک اٹھی، تڑپ گئی اور دیکھتے ہی کہا بیٹے یہ تو نے اپنی حالت کیسی بنا رکھی ہے، تیرا حال کیا ہو گیا ہے کہ تو سوکھ کر بالکل کانٹا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے یہاں کچھ کھانے کو نہیں ملتا؟ کیا یہاں تجھے بزرگ کی طرف سے کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا؟ بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجب سی چمک تھی۔ بیٹا اپنے آپ کو مار رہا تھا، وہ مجاہدے میں غرق تھا۔ ماں کہنے لگی بیٹے یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں یہ سب کچھ سہ نہیں سکتی۔ بچے نے کہا ماں کیا ہو گیا ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ ماں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے تو بتا کہ تو نے کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو کی روٹی، کبھی نمک کے پانی کے ساتھ اور کبھی سبزی کے ساتھ۔ ماں یہ سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی میرے گھر میں تجھے مرغ مسلم ملتا تھا اور عمدہ غذا جو شہر کے امراء کا کھانا وہ تجھے ملا کرتا تھا، اور یہاں پر تو جو کی روٹی کھا رہا ہے وہ بھی کبھی سبزی کے ساتھ کبھی نمک کے پانی کے ساتھ۔ یہ بتا کہ نوالا تیرے حلق سے کیسے اترتا ہے؟ میں ابھی جا کر غوث الاعظم سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیسی حالت میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر گئی تھی اور یہ آپ نے کیسی حالت کر دی ہے۔ ماں تڑپ اٹھی اور حضرت غوث الاعظم کے پاس پہنچی۔ اس وقت غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ مرغ مسلم کھا رہے تھے۔ سامنے برتن میں مرغ کی ہڈیاں پڑی تھی۔ عورت نے یہ دیکھا تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا کہ یہ ہڈیاں آپ کے سامنے پڑی ہیں تو آپ نے ہی یہ مرغ مسلم کھایا ہوگا۔ اس نے غصے میں یہ نہ سوچا کہ یہ واقعی حضرت غوث الاعظم نے کھایا بھی ہے یا نہیں۔ عورت بولی اے وقت کے ولی، میں نے اپنے جگر گوشے کو آپ کی غلامی میں اس لیے تو نہیں دیا کہ وہ صرف جو کی روٹی کھائے اور اپنی جان سے جاتا رہے۔ اس کے تن پر گوشت کم ہو گیا ہے اور وہ لاغر ہوا چلا جا رہا ہے۔ میرے سامنے میرے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر میری کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگائیں، اور آپ ہیں کہ یہاں پر مرغ مسلم کھا رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو اس لیے یہاں چھوڑ کر گئی تھی کہ آپ اسے جو کی روٹی کھلائیں۔ حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ نے اس سسکتی بلکتی تڑپتی ماں کو شفقت سے سمجھایا کہ ماں کمزور دل ہوتی ہے، خاص طور پر بچے کے معاملے میں۔ چنانچہ اسے سمجھایا کہ ریاضت کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کی ثقافت کم ہونے سے کمزور ہو جاتا ہے،
تاکہ روح کی لطافت بڑھ سکے اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو۔ تمہارا بیٹا بھی اسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ عورت جھٹ بولی، مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ خود تو مرغ مسلم کھائیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھائے۔ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ناگواری کا اظہار کیے بغیر مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز سے فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ کہ جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جیسے ہی حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مرغ زندہ ہو گیا۔ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو اسے اجازت ہے جو چاہے کھائے۔ یہ دیکھ کر عورت بے ہوش ہو گئی اور کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو کہنے لگی، حضرت مجھے آپ کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی۔ لوگ آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں درست کہتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی خواہش پر اسے یہاں چھوڑ گئی۔ میرا دل اس پر راضی نہیں تھا بلکہ اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی کہ وہ آپ جیسے استاد کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے۔ میرے دل میں وہ عقیدت نہیں تھی، مگر آج وہ منظر میں نے دیکھا جس کے بعد میں آپ کی سچی عقیدت مند ہو گئی ہوں۔ اب میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بیٹا کبھی بھی میرے پاس آئے، بلکہ میری خواہش ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہے اور آپ کا فیض لے کر اور برکتیں حاصل کر کے دوسروں کو بھی فیض یاب کرے اور آپ کی طرح مستجابات الدعوات بنے اور ہمیں روز حشر نجات دلانے کا ذریعہ بنے۔ محترم دوستو، انسان جس طرح کی صحبت اختیار کرتا ہے، مزاج، طبیعت، رجحان ویسے ہی بن جاتا ہے۔ بزرگوں کی صحبت میں اگر کوئی مکمل بزرگی اختیار نہ بھی کرے، پھر بھی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ضرور اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہوگی اور دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ بزرگوں کی نظر میں وہ کیمیائی اثر ہے جو بہت جلد انسان کو متاثر کرتا ہے۔ گناہ گار اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور نیکوکاروں کی رفتار عمل تیز ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ کسی بھی مرشد اور اللہ کے ولی کی صحبت سے اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے جبکہ استفادے کی سچی طلب ہو۔ اس کے لیے ان بزرگوں کے کڑوے کسیلے جملے بھی سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ طالب علم اگر معلم کی سختی برداشت نہ کرے تو علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تصوف کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو کسی کامل اور ماہر کے حوالے کیا، ان کی حالت بدلی ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جب خانقاہ تھانہ بون میں تھے، کچھ بے اصولی کی بنا پر حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ صاحب کو خانقاہ سے نکال دیا۔ ان کے اندر سچی طرف اور محبت تھی۔ یہ پھاٹک سے نکل کر فٹ پاتھ پر لیٹ گئے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نکال دیا ہے تو آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو ان کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ تو سرکاری ہے، میں یہاں سے کیوں چلا جاؤں؟ آج کی کہ حضرت خواجہ صاحب پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر ترس آیا کہ بیچارے کے اندر سچی طلب ہے۔ پھر چند ہی دنوں کے بعد تاج خلافت لیے ہوئے خانقاہ سے نکل رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت غوث العظم کی یہ کرامت اور آج کی اسلامی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ کو اس طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے سننے کو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔